Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے سوالات مخالفین کی طرف سے ہوتے ہیں اور نوجوان نسل کی اذہان کو خراب کرتے ہیں۔ اس طرح پوچھتے ہیں کہ آیا امیر المومنین علیہ السلام اگر خلفاء کے جو کارنامے تھے اس سے مخالف تھا تو کیوں علی ابن ابی طالب نے ان کو منع نہیں کیا؟ مثلا تراویح جو ایک بدعت ہے، اس کو علی مرتضیٰ نے اپنے دور حکومت میں کیوں منع نہیں کیا؟ اسی طرح باغ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا تو علی مرتضیٰ نے اپنے زمانے میں اس کو واپس کیوں نہیں کیا؟ اور اسی طرح جب متاع قرآن کے مطابق ہے تو علی مرتضیٰ نے اپنے زمانے میں اپنے دور حکومت میں اس کو کیوں اجرا نہیں کیا؟ تو اس وجہ سے ذہن جوان کے اذہان میں سوالات ابھرتے ہیں کہ واقعاً علی مرتضیٰ نے اپنے 5 سال حکومت میں ان کاموں کو کیوں ختم نہیں کیا، ان بدعتوں کو کیوں ختم نہیں کیا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس دور میں حکومت کو سنبھالا۔ ظاہری خلافت امیر المومنین کو کب ملی؟ پیغمبر خدا کی وفات کے 25 سال بعد امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی۔ اب دیکھیں 25 سال تک لوگوں کے اذہان میں کچھ چیزیں بیٹھ گئی تھی، وہ اس عنوان سے کہ وہ سنت رسول ہے۔ اب ایک دم امیر المومنین کو ان ذہنوں سے ان چیزوں کو نکالنا بہت سخت تھا۔ انہوں نے ایسے ہی عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے قبول کیا تھا سنت رسول کے عنوان سے۔ اب سنت رسول کے عنوان سے ان کے ذہنوں میں ایسی چیزیں بیٹھ گئی تھی، امیر المومنین ایک دم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ہر موقع میں جہاں بھی موقع ملا امیر المومنین علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کو ان بدعتوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اور اس طرح خود امیر المومنین علیہ السلام نے خلفاء کے اعمال سے بیزار تھے، ان کے عمل کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے جب خلیفہ دوم نے اپنے بعد شورا بنائے جہاں 6 افراد موجود تھے اور کہا کہ ان 6 افراد میں سے ایک کو خلیفہ بنایا جائے گا، اس وقت امیر المومنین کو خلیفہ بنانے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تو امیر المومنین السلام نے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ خلیفہ دوم کی شرط یہ تھی کہ جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے گا وہ سنت شیخین پہ عمل کرے گا۔ تو امیر المومنین السلام اس وقت خلیفہ بن سکتے تھے، اس شرط کو اگر قبول کیا تھا تو وہ خلیفۃ المسلمین بن سکتے تھے، لیکن علی مرتضیٰ نے انکار کیا، کہا کہ میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا، سنت شیخین پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ اس شرط کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد دیکھا جب عثمان ابن عفان کے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس عظیم ذمہ داری کو اٹھائے، سب نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ حملہ کیا، کہا کہ مولا آپ ہی ہیں اس وقت خلافت کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے پورا خطبہ دیا، انکار کیا، خلافت قبول نہیں کیا۔ اور مولا نے نہج البلاغہ میں ہے کہ کہا کہ میں مجبور ہو کے خلافت کو قبول کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے اتنا میرے گھر پہ حملہ لایا زبردستی کی، میری بیعت کے لیے آپ لوگ اتنے ازدحام کیا کہ میں ڈرا، میں خوفزدہ ہوا کہ میرے بچے حسنین علیہ السلام ازدحام کے پاؤں کے نیچے آگے شہید ہو جائے، مر جائے۔ دیکھیں حسنین علیہ السلام اس وقت 30-35 سال کے تھے، اتنا ازدحام ہوا علی مرتضیٰ کی خلافت کے لیے، مجبوراً علی مرتضیٰ نے قبول کیا۔ اور یہ جو لوگ آئے تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے سب علی مرتضیٰ کو امام تسلیم کر کے نہیں آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی کوئی شخص نہیں بچا ہے خلافت کے لیے، امیر المومنین ایک نیک آدمی ہے، اس عنوان سے آئے تھے۔ اور امیر المومنین السلام نے مکمل اپنے دور حکومت میں ان بدعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور خطبے دیے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ 3 نمبر خطبہ شخصیہ، اس میں دیکھیں ان بدعتوں کا نام لے کے مولا نے کہا۔ اور خود سے 5 سالہ دور میں 3 بڑے جنگیں ہو گئیں امیر المومنین السلام کے زمانے میں۔ اب یہی جنگیں دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ پہلے والے جو سیاست تھی اس کو بدلنا چاہتے تھے،
اب معاویہ جو خلیفہ ثانی نے بنایا تھا شام کا گورنر اس کو ہٹانا چاہا، جنگ صفین برپا ہوا. دیکھیے سنت خلیفہ کی مخالف تھا تو اس وجہ سے جنگ ہوا. اور جنگ جمل اسی وجہ سے ہوا کہ امیر المومنین نے بہت ساروں کی بیت المال پہ جو حقوق شیخین نے رکھے تھے ان کو ختم کیا. تو وہ سارے کہا کہ ہمیں بیت المال سے پیسے نہیں ملے، ہم علی مرتضیٰ کے خلاف اکٹھے ہو کے جنگ کریں گے. اور 30,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے جنگ جمل میں. اور جنگ نہروان برپا کیا جہاں پہ 5,000 لوگ 4,000 لوگ مر گئے. اب یہ جنگیں ہوئی، انہی حالات میں علی مرتضیٰ کس طرح وہ متاح کو اجراح کرتے، کس طرح علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کے حق کو واپس پلٹا دیتے، کس طرح وہ تراویح کو منع کرتے. حالات ایسے بنائے گئے تھے کہ علی مرتضیٰ کو فرصت نہیں ہوئی کہ ان بدعتوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرے. اس کے علاوہ بھی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مورد میں یعنی تراویح کو منع کیا. شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 284 نمبر صفحے میں مکمل ابن ابی الحدید ایک اہل سنت کا عالم ہے، تفصیل سے بیان کیا کہ علی مرتضیٰ نے تراویح کو منع کیا تھا. تراویح منع کرنے کے لیے امام حسن مجتبی کو بھیجا مسجد میں جا کے ان کو کہیں کہ منع کریں، تراویح نماز مستحب جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے. خود علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے، طولانی خطبہ ہے. شیخ یعقوب کلینی نے کتاب اصول کافی میں اس خطبے کو نقل کیا ہے. اس خطبے میں خدا امیر المومنین السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ لقد امرت الناس، خدا کی قسم میں نے لوگوں سے کہا کہ لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ، شہر رمضان میں ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگ اکٹھے مت ہو جائیے، صرف اور صرف واجب نماز کے لیے جماعت کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. وَعَلَمْتُهُمْ أَنَّ اجتماعهم فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، میں نے ان کو بتایا، تعلیم دیا کہ مستحب نماز کے لیے اجتماع کرنا، باجماعت پڑھنا بدعت ہے. جب میں نے یہ کہا تو فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرٍ، تو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے میرے اعتراف والوں نے آواز بلند کیا، مِمَّن يُقَاتِلُ مَعِيَّ، جنہوں نے پہلے بھی میرے ساتھ جنگ کی تھی، انہوں نے کہا یا اہل اسلام غیرت سنت عمر، انہوں نے آواز بلند کیا، کہا کہ اے اہل اسلام عمر کی سنتیں تبدیل کرنے کے لیے علی مرتضیٰ تیار ہو گئے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، سنت عمر کو کہیں ختم نہ کیا جائے. وَيَنْهَانَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، انہوں نے آواز بلند کیا کہ سنت عمر کو تبدیل کر رہے ہیں اور تراویح کو منع کر رہے ہیں علی مرتضیٰ. اس وقت علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اسلام میں شگاف پڑ رہا تھا، اسلام میں اختلاف پڑ جاتی تھی، اس وجہ سے مجبور ہو کے میں خاموش ہوا. اب دیکھیے سنت جو سنت عمر تھے اس کے ساتھ مقابلہ کیا علی مرتضیٰ نے، واضح بتایا کہ یہ جو ہے وہ سنت عمر ہے، سنت رسول خدا نہیں ہے کہ مستحب نماز کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طرح اسی خطبے میں کہا کہ میں چاہ رہا تھا فاطمہ زہرا کو اس کا حق پلٹاؤں، لیکن یہاں سے آواز بلند ہو گئی، اپنے اندر ہی ایسے لوگ آواز بلند کر گئے جنہوں کی وجہ سے مجبور ہوا. بس علی مرتضیٰ علیہ السلام نے خود سے اقدام کیا ہے ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور خود سے باقاعدہ علی مرتضیٰ نے مسجد میں آ کے بتایا، ممبر سے بتایا کہ نماز میں اجتماع کرنا، مستحب نماز کے لیے جماعت سے پڑھنا حرام ہے، اور آذان میں حی علی خیر العمل حذف ہوا، اس کو واپس لائیں. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں علی مرتضیٰ نے بیان کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. قبول نہیں کرنے کی وجہ سے 3 جنگیں ہوئی امیر المومنین السلام کے زمانے میں. بس سمجھنے کی کوشش کریں، اس زمانے کو پہلے دیکھیں، علی مرتضیٰ کی مشکلات کو دیکھیں، اور لوگوں کی کتنی اطاعت لوگوں کے اندر تھا، لوگوں کے اندر کتنا جذبہ تھا علی مرتضیٰ کے اطاعت کے لیے. سب کچھ دیکھ کے پھر بتانا پڑے گا کہ علی مرتضیٰ نے یہ سارے کام کیوں نہیں کیے. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں حق اور حقیقت سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.